فرزندان توحید، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مدرسہ ہمارا مادر علمی ہے اور زندگی کا ابتدائی حصہ اسی شہر میں اور اسی مدرسے میں گزرا ہے۔ سن 71 سے لے کر سن 82 تک حضرت والد ماجد، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے استاد گرامی تھے اور وہ ہمارا بچپن تھا جب ہم یہاں آئے ہیں تو 4-5 سال کی عمر تھی، اور جب یہاں سے دارالعلوم گئے تو 16-17 سال کی عمر رہی ہوگی۔ یہ ابتدائی زمانہ آدمی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت کی باتیں ذہن میں نقش رہتی ہیں اور آدمی انہیں بھلا نہیں پاتا۔ اسی لیے آج بھی خوابوں میں یہاں کی گلیاں، یہاں کی مسجدیں، یہاں کا مدرسہ ذہن میں رہتا ہے۔ وہ اساتذہ کرام جن سے استفادہ کیا تقریباً سبھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مدرسے کی ظاہری صورت بھی بالکل بدل گئی۔ اس وقت میں اور آج میں بڑا فرق ہے، لیکن بہرحال شکر کا مقام ہے کہ مدرسہ بفضلہ تعالی دن دونی رات چوگنی ترقی کے راستے پر چل رہا ہے، اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، اور جن اکابر نے اس کی آبیاری فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی توجہ دلائی گئی کہ یہ اجلاس دراصل وعظ و نصیحت کے لیے منعقد ہے۔ محض اجتماع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جمع کر کے دین کی باتیں ذہن میں ڈالی جائیں، سنائی جائیں، سنی جائیں، تاکہ دین پر چلنے کا جذبہ بیدار ہو، دین کی عظمت دلوں میں راسخ ہو، اور خاص طور پر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اگلی زندگی کے لیے ہم تیاری کریں اور فکر کریں۔ اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے وعظ و نصیحت کی یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، کیونکہ فکر اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ پہلے آدمی کے دل میں
کسی کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ کام سامنے آتا ہے۔ اس لیے فکر بہت اہمیت والی چیز ہے۔ اگر آدمی کے دل میں فکر پیدا ہو جائے کہ دین پر چلنا ہے اور دین کو زندگی میں داخل کرنا ہے اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ وہ قدم آگے بڑھائے چلا جاتا ہے، چاہے موسم سخت ہو یا فضا ہموار ہو، دونوں حالتوں میں اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ فکر کی تاثیر ہے اور ان مجلسوں سے یہ فکر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جو آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو آپ نے نہ سنی ہو۔ اور ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دین اصل میں معروف باتوں کا نام ہے۔ معروف کا مطلب ہے ایسی بات جس سے پہلے سے انسیت ہو، پہچان ہو، جانکاری ہو، اسی کا نام دین ہے۔ اور جو نامانوس بات ہو کہ بھئی ایسی بات تو کبھی سنی نہیں، یہ تو بڑی نئی بات معلوم ہوئی، ایسی بات تو کسی نے ہمیں بتائی نہیں، یہ اصل دین نہیں ہے۔ دین معروف باتوں کا نام ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیحتیں فرماتے تھے۔ اکثر باتیں وہی ہوتی تھیں جو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ نئی بات کوئی بیان کی ہو۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو پڑھیے، ایک ہی بات کو 10 جگہ بیان کیا گیا ہے، الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ تعبیرات میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ پس منظر میں، تاکہ وہ بات ذہن میں راسخ ہو جائے اور آدمی اسے ذہن نشین کر لے۔ تو اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جو مروی ہے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں انہی کے واسطے سے مروی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے 5000 سے زیادہ روایتیں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں صرف 3 سال رہے، زیادہ نہیں رہے۔ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر، اور اس کے بعد 3 سال کا موقع انہیں ملا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کا، اور مدینہ منورہ میں ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا،
بس مسجد میں رہا کرتے تھے اور حدیثیں سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو بات میں سن لوں وہ یاد رہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، چادر پھیلاؤ اپنی۔ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ دعا پڑھی اور فرمایا چادر سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں حضور کی دعا کی برکت ایسی ہوئی کہ اس کے بعد تو میں کوئی بات بھولا ہی نہیں، جو سن لیا وہ نقش کالحجر ہو گیا۔ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یادداشت ایسی زبردست تھی کہ اگر آج کوئی روایت بیان کی اور 20 سال کے بعد وہ روایت بیان کی، دونوں میں لفظ کا بھی فرق نہیں ہوا، بعینہ وہی الفاظ جو 20 سال پہلے بیان کیے وہی 20 سال بعد بیان کیے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے اور خاص طور پر طلباء کے لیے اور علماء کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بہت حدیثیں بیان کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ جب دیکھو قال رسول اللہ، جب دیکھو قال رسول اللہ، تم نے تو عجیب بات شروع کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ ہاں، بہت سے لوگ اپنی تجارت میں لگے رہتے تھے، بہت سے لوگ اپنی کھیتیوں میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ کی نہ تجارت تھی نہ کھیتی تھی، وہ تو در پہ پڑا رہتا تھا، صبح بھی اور شام بھی اور دن بھی اور رات بھی، مسلسل اشتغال بالعلم میں زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایات ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ ان کا پوری امت پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو بھی اسلام لائے وہ مجھ سے اور میری والدہ سے محبت ضرور کرے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ڈال دیں، تو ہمیں ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، گویا ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ حدیثوں کا تذکرہ ہو، پڑھی جائیں، پڑھائی جائیں، سنی جائیں، سنائی جائیں۔ اور جو منافق ہوگا اس پر یہ بات شاق گزرے گی کہ کیوں حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، کیوں سنائی جا رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے زیادہ حدیثیں سنائیں اور پڑھائیں تو جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے دل میں ابو ہریرہ کی قدر ضرور پیدا ہوگی، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مر جائے گا آدمی، نماز کیسے پڑھے گا، تلاوت کیسے کرے گا، روزہ کیسے رکھے گا، ذکر اذکار کیسے کرے گا؟ اب تو مر گیا، سلسلہ بند ہو گیا۔ اور آدمی دنیا میں کتنا ہی نیک اعمال کا ذخیرہ کر لے، لیکن بہرحال آخرت کے اعتبار سے وہ کم ہے، ضرورت زیادہ کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اجر و ثواب کے دہانے کھول رکھے ہیں۔ تھوڑا سا عمل ہوتا ہے، ثواب عظیم الشان دینے کا وعدہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، جو آدمی ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے اتنا ثواب ملے گا کہ اعمال نامے کا ترازو اسی کے ثواب سے بھر جائے۔ الحمدللہ تملأ المیزان۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ آدمی اگر سبحان اللہ الحمدللہ ان دونوں کو پڑھ لے، اتنا ثواب ملے گا کہ زمین آسمان میں جو خلا نظر آ رہا ہے یہ سب ثواب سے بھر جائے گا۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس امت پر کہ عمل کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی صفائی اور طہارت حاصل کر کے گھر سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گویا آدمی نے 100 قدم اٹھائے تو 100 سال کا ثواب، 200 قدم اٹھائے 200 سال کا ثواب۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کا۔ لیکن یہ سارا تسلسل موت پر ختم ہو جائے گا۔ اب نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ اب تو چلا گیا، جسم اور جان کا رشتہ قائم نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل فرمایا کہ اگر 3 کام پہلے سے کر لو تو مرنے کے باوجود ثواب کا میٹر چلتا رہے گا۔ تم چلے جاؤ گے، قبر میں مٹی بن جاؤ گے، گزرے ہوئے زمانہ ہو جائے گا، دنیا میں نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن 3 کام اگر تم نے کیے ہیں تو ثواب کا تسلسل جاری رہے گا۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، قرآن پاک دے دیا پڑھنے کے لیے، کوئی کتاب دے دی مدرسے کے طلبہ کے مطالعے کے لیے، کوئی کنواں کھودوا دیا، کوئی صاحبان والا درخت لگا دیا۔ جب تک خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے گی یہ جانے والا اجر و ثواب کا مستحق بنتا رہے گا، میٹر چلتا رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائے جو مرنے کے بعد بھی ثواب کا سبب اور ذریعہ بنتا رہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد بنائیں، پورا مدرسہ بنائیں، آپ ایک اینٹ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں کس جذبے سے آدمی دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کتنا دے رہا ہے۔ اگر مسجد بنائی اور مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی واہ واہ مسجد بڑی اچھی بنی، تو صفر ثواب بھی نہیں ملے گا، 0 ہو جائے گا۔ اور اگر اینٹ لگا دی، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور جذبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیں گے، یہ صدقہ جاریہ کے لیے میں دے رہا ہوں، اتنا ثواب ملے گا کہ آدمی قیامت میں حیران رہ جائے گا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تم نے فلاں جگہ جو صدقہ جاریہ میں رقم لگائی تھی اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں کچھ ایسا کام کر کے جائیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر بعد میں بھی باقی رہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی ایسی علمی بات چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ استاد تھا، اس نے بچوں کو پڑھا دیا، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھایا ہو، حفظ کرایا ہو، تجوید کی کتاب پڑھائی ہو، یا بھائی بڑی کتابیں پڑھائی ہوں، یہ علم نافع ہے۔ جب تک بھی یہ تسلسل قائم رہے گا، اس پڑھانے والے کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے رہے، کمی نہیں ہوگی، حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی کتاب لکھ دی، کوئی فتویٰ جاری کر دیا، کوئی پمفلیٹ چھاپ دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ چلے گا اس لکھنے والے کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ ہمارے وہ اکابر جنہوں نے علمی کارنامے انجام دیے، ان کے درجات کس قدر بلند ہوں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے توسط سے ہمیں قرآن پاک ملا، احادیث شریفہ ملی، شریعت کے مسائل ملے، دنیا میں جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہے گا ان راویان حدیث کے درجے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ ائمہ کرام جنہوں نے مسائل بیان کیے اور باقاعدہ فقہ کی تدوین کی کہ بھئی پیدائش سے لے کے موت تک آدمی دین پر عمل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک مرتب فقہ موجود ہے، خاص طور پر امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہزار مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط فرمائے، ان کو منقح کیا اور ایک باقاعدہ فقہ تدوین فرمائی جس سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں بڑی آبادی اہل اسلام کی فقہ حنفی پر اعتماد کرتی ہے۔ جہاں جہاں بھی فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ پڑھا جائے گا، عمل کیا جائے گا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ ضرور بڑھے گا، پتہ نہیں کیا مقام ہوگا آخرت میں جا کر، کیونکہ علم نافع چھوڑ کر کے گئے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا ایسا علم چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں جو ہمارے بعد بھی ہمارے کام آتا رہے۔ طلبہ عزیز جو اس وقت تکمیل کر رہے ہیں نصاب کی، جو مدرسے کا نصاب ہے اس کی تکمیل کر رہے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ آپ کے کرنے کا زمانہ ہے۔ آپ یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم دنیا میں علم نافع چھوڑ کر کے جائیں گے تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے، اجر و ثواب ملے۔ موقع ہے، کر سکتے ہیں آپ، ہمت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، کہ کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں گے تو وہ ہمارے دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔